الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی معزز و محترم احباب ذوالوقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، یعنی اللہ کی راہ میں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ حمید سراہا گیا ہے۔ کنز الایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، پاکیزہ کمائیوں میں سے بھی اور زمین میں سے جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال یعنی دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی ناقص مال تمہیں دیا جائے تو تم اس سے چشم پوشی کرو، چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، تو لہذا اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے، جو ناقص تم قبول نہیں کرتے تو وہ ناقص اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو بلکہ عمدہ مال خرچ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے پرواہ اور ہم کے لائق ہے۔ کنز العرفان۔ اس آیت مبارکہ کی تفصیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض لوگ صدقہ میں خراب مال دیا کرتے تھے، جو مال خراب ہو جائے اپنے کام کا نہیں، وہ اٹھا کے جی صدقہ کی نیت سے کسی غریب کو دے دو، مسجد میں بھیج دو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، جو مال اپنے کام کا نہ اٹھا کے مدرسے میں بھیج دو، کسی مسکین کے گھر بھیج دو، تو یہ ان لوگوں کی بھی عادت تھی۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور ستھرا مال دیا کرو۔ جو پاکیزہ مال محنت سے تم کماتے ہو، ستھرا مال ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں دیا کرو، نہ کہ ناقص مال دیا کرو۔ نیز زمین کی پیداوار سے، جو زمین اللہ نے تمہیں دیا اس میں جو تم محنت کرتے ہو اور اللہ اس سے تمہیں پیداوار دیتا ہے، تو زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ جزا اچھی ملے، تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ جزا تم اچھی چاہو اور ناقص مال دے کے اچھی جزا چاہو تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ فرمایا جزا اچھی چاہتے ہو تو پھر اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ اور غور کرو، جس طرح کا گھٹیا مال
تم رائے خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو تم قبول ہی نہ کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لو گے۔ ناقص مال کسی کو دیا جائے تو پہلے تو ہم قبول ہی نہیں کرتے، جو اپنے کام کا نہیں وہ اٹھا کے کسی کو دیں، گھٹیا ہو ناقص ہو، تو اگر کوئی قبول بھی کرے گا بیچارہ کسی کی عزت رکھنے کے لیے نہیں بولے گا، لیکن وہ خوش دلی سے قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا کبھی خوش دلی سے نہ لوگے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے، تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو رائے خدا میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں جب بات آتی ہے تو اس میں بھی کبھی تم نے سوچا ہے؟ اس لیے اچھا ہی سوچو اور رائے خدا میں بھی اچھا مال خرچ کرو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب رائے خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا مال دیتے ہیں۔ گھر میں سالن پکایا ہے، بچ گیا ہے، فریج میں پڑا ہوا ہے، اب پتہ ہے خراب ہو جائے گا، ہم نے بھی نہیں کھانا، بچوں نے بھی نہیں کھانا، اٹھا کے یہ مدرسے میں دے آؤ، ٹھیک ہے؟ دودھ 2 کلو گھر میں ہے، وہ خراب ہو گیا یا اس میں کوئی چیز گر گئی ہے تو اب اپنے استعمال کا نہیں ہے، بلی نے منہ مار لیا ہے، مدرسے میں دے آؤ، ٹھیک ہے؟ وہی کٹیا رہ گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس آیت میں منع فرمایا ہے، مایا کہ جزا تم اچھی چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو پھر اچھا مال دینا چاہیے۔ تو ایسے افراد جو گھٹیا مال استعمال جو ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے۔ اور اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو ایسی چیز کے دینے میں کوئی عرض نہیں، لیکن وہ خود بذات خود اچھی ہو۔ البتہ حج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو۔ اس آیت مبارکہ سے انفقوا من طیبات ما کسبتم سے حاصل ہونے والے نکات جو ہیں وہ یہاں پر صاحب تفسیر نے لکھے ہیں کہ اس آیت سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت سے کمانے کی اجازت ثابت ہوتی ہے کہ بندہ محنت کر کے مال کمائے، اس کی اجازت ہے کہ آپ محنت مزدوری کریں اور مال کمائیں۔ نمبر 2، اس آیت سے یہ معلوم ہوا آیت میں نفلی اور فرض صدقات دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔ نفلی صدقہ کرتے ہوئے بھی فرمایا اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو صدقات تم پہ فرض ہیں، فرض صدقات سے یہ ہے کہ آپ نے منت مانی ہے یہ چیز میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو اب وہ تم پر اب تو وہ لازم صدقات واجبہ منت ماننے سے واجب ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے، کیونکہ فرمایا گیا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا خرچ کرو اپنے پاکیزہ مال سے جو تم کماتے ہو۔ تو لہذا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دینا چاہیے، اور اپنی حیات میں آپ دے کر جائیں، جو کمایا ہے اپنے ہاتھ سے دے کر جائیں، چونکہ اس آیت میں انفقوا من طیبات ما کسبتم ہے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مال اپنا نہیں رہتا، وہ تو ورثاء کا ہو جاتا ہے، تو پھر ورثاء چاہیں جیسا خرچ کریں دیں، تمہارے لیے صدقہ خیرات کریں نہ کریں، لیکن فرمایا اپنے ہاتھ سے جو کمایا ہے پاکیزہ مال حیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور نمبر 4، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال حلال سے خیرات کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں آپ نے دینا ہے، اور حرام کی کمائی، سود کی کمائی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو کمائی ہے یہ حرام کی ہے، تو حرام مال کو اللہ کی راہ میں دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں حکم جو ہے مال حلال سے خیرات کرنے کا حکم ہے۔ حرام کی کمائی اللہ کی راہ میں دینا یہ بھی گناہ ہے، اور دے کر اللہ سے اس اجر کی امید رکھنا یہ ڈبل گناہ ہے کہ ایک مال حرام کمایا، اللہ کی حکم دلی کی، مال حرام کو رائے خدا میں دے کر
پھر اللہ سے ڈبل مانگنا، خواہش کی اور معاوضے کی امید رکھنا، اجر کی جزا کی امید رکھنا، یہ ڈبل گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مال حلال جو تم نے کمایا محنت مزدوری کر سے اس سے خیرات کی جائے۔ اور نمبر 5 اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ سارا مال خیرات نہ کرے، جو کچھ بندے کے پاس ہے مطلب سارا اٹھا کے دے جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کچھ اپنے لیے بھی رکھے اور کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، جیسا کہ مما میں سے مما کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تم خرچ کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں کچھ، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم ناقص کمزور لوگ ہیں، ہمارا توکل نہیں ہے۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں حضور کے صحابہ بھی تو شامل تھے، لیکن صحابہ کرام کی اب زندگی پڑھ کے دیکھیں، اللہ سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے، کیوں کہ ان کے ایمان اتنے مضبوط تھے، اللہ پر توکل اتنا تھا۔ سرکار صدیق اکبر سے پوچھا حضور نے نا گھر کیا چھوڑ کے، فاروق اعظم سے پوچھا آدھا لے آیا ہوں یا رسول آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر آئے، صدیق اکبر کا سارا فاروق اعظم کے آدھے جتنا نہیں تھا، لیکن وہ تو گھر کا سارا ہی لے کے آئے تھے، سوئی تک اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ جب آئے تو حضور نے پوچھا میرے یار گھر والوں کے لیے کیا چھوڑایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا، آئے تن کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے تھے بے شک، اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اللہ کے حبیب سب کچھ لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول اللہ کا سوچ تو یہ ان لوگوں کا ہی زیبا ہے۔ ہم جو ہے مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیں، دوسرے وقت کھانے کو نہ ملے تو ہم بیٹھ کے شکوے کریں، وہ لوگ شکوے کرنے والے نہیں تھے، اسلام ہی انہیں آتے تھے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے جو حلال کمایا ہے، لیکن سارا نہیں، اپنے لیے بھی رکھو تاکہ تم کل کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہ پھرو، توکل نہیں ہے اور پھر شکوے شکایت کرتے نہ پھرو، کچھ مال اللہ کی راہ میں دو اور کچھ اپنے لیے رکھو۔ نمبر 6 اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ زمین کی پیداوار سے بھی رائے خدا میں دیا جائے۔ زمین میں آپ نے گندم پیدا ہوتی ہے، مکئی پیدا ہوتی ہے، کوئی اور سبزی پیدا ہوتی ہے، مونگ پھلی پیدا ہوتی ہے، جو بھی پیداوار زمین کی ہے، یا آپ نے باغات لگائے ہوئے وہاں سے پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ سبزیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، تو جو زمین کی پیداوار ہے میں اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں، اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں دیے جانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا مال اللہ ہمیں اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے رکھ کے نہ جائیں کہ پیچھے ہمارے بچے خرچ کریں گے، بچوں نے خرچ کرنا ہے، لیکن جو ثواب اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی دینے کا ثواب ہے اپنے ہاتھ سے آگے کے لیے کر کے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔